اللہ عز و جل مثال کے طور پہ قرآن مجید میں کئی جگہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ آپ کو پتہ ہم قرآن مجید بہت تفسیر سنتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، یعنی اب ایک تفسیر سالوں سال پڑھتے رہیں۔ اور آپ سے یہ ایک دفعہ میرے استاد نے مجھ سے پوچھا، ان کے ساتھ میں تقریباً 6 ماہ سے پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے قرآن مجید کا خلاصہ بتاؤ ایک جملے میں۔ میں نے کہا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم 2 لے لو۔ وہ پورے قرآن کا خلاصہ چاہتے ہیں 2 جملوں میں، اور میں سوچ رہا ہوں اور میں وہ سب یاد کر رہا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس طرح میں پورے قرآن کی 2 جملوں میں خلاصہ کر دوں۔ اور مجھے ایک دم خیال آیا اور میں نے ان کو جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، الحمدللہ۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کو اپنا رب مان لیں اور اپنے آپ کو اس کا غلام، اس کا بندہ مان لیں دل سے۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تو مانتے ہیں، لیکن وہ خود کو اس کا بندہ، اس کا غلام نہیں مانتے۔ مان لیں اپنے آپ کو غلام، اور اس کو دل سے سوچیں کہ وہ آپ کا مالک ہے اور آپ اس کے غلام ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ تو جب آپ یہ کر لیں تو دوسرا جملہ تھا کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو خود کو اس کا غلام مانتے ہیں۔ بات ختم۔ آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد، تو آپ مان لیتے ہیں کہ آپ اس کے غلام ہیں، اور پھر آپ کس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ اہدنا الصراط، ہدایت کے لیے۔ اللہ کا غلام بن کر اس کی ہدایت لینا، یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں شروع میں یہ آ جاتا ہے کہ ایاک نعبد، یہ شروع ہی ہوتا ہے کہ آپ مانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک الناس، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اگر مالک ہیں تو ہم کیا ہیں؟ اس کا غلام۔ تو یہ آپ کہہ لیجیے اس کی جڑ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ مشکل ایسا نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کو رحیم جاننا، یا حکیم جاننا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ سب آسان ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں تو آپ ہو سکتا ہے تب بھی آپ کچھ زیادہ نہ کر رہے ہوں۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی وہی کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کیا بات ہے، لیکن میری اپنی زندگی وہی۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے، آپ کا مالک ہے، تو آپ کو کیا بناتا ہے؟ تو آپ کو غلام بناتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں آپ اس کو یہ ایسے سمجھیں کہ ایک آزاد آدمی اور ایک غلام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں آپ کو فرق پتہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آزاد ہے نا، اس کا دل جو چاہے وہ کرتا ہے، لیکن غلام کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ ہر چیز نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایک غلام جو اس کا دل چاہے وہ کرے، تو اس کو آپ کہیں گے یہ غلام تو نہیں رہا۔ جو ایک چیز غلام میں ہوتی ہے وہ یہ کہ وہی کرتے ہیں جو اس کا مالک اس کو کہتا ہے۔ اگر آپ اس کو مان لیں، آپ یہ بات مان لیں کہ آپ کی بات اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑی نہیں ہے، آپ کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ کتاب کیا ہے، یہ دین کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ یہ لگتا بڑا آسان ہے، میں نے آپ کو 3 منٹوں میں سمجھا دیا سارا، لیکن اس کو دل سے ماننا نا، اس پہ زندگیاں گزر جاتی ہیں۔